السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ پہلے ایک اصطلاح رائج تھی، صحافتی اصطلاح تھی، سفید جھوٹ کی اصطلاح، کہ فلاں صاحب سفید جھوٹ بول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اردو کی ڈکشنریز، اور وہ ڈکشنریز بطور خاص جو کلچرل ڈکشنریز ہیں، سفید جھوٹ کسے کہتے تھے؟ سفید جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ ایسا جھوٹ انسان بول جائے کہ دوسرے کسی کا نقصان نہ ہو، اسے کوئی فائدہ ملنے والا ہو تو مل جائے، یہ سفید جھوٹ۔ دوسرے کا نقصان نہ ہو اور بولنے والے کو کچھ فائدہ مل جائے، یہ سفید جھوٹ۔ اس وقت جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور، یہ سفید جھوٹ کا دور نہیں ہے، یہ سیاہ جھوٹ کا دور ہے، یہ کالے جھوٹ کا دور ہے۔ پلان کر کے اس طرح جھوٹی تھیوریز باقاعدہ بنا جاتی ہیں تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچے، افراد تک نہیں، پوری قوموں کو، پوری نیشنز کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹی تھیوریز، جھوٹے نیریشنز گڑھے جاتے ہیں۔ دنیا کے بعض بڑے ممالک ایسے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتے ہیں، جو ایجوکیشن میں اور ایتھکس میں اور ہیومن رائٹس وغیرہ میں اپنے کو سب سے زیادہ بڑا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور ان کا تھنک ٹینک بیٹھ کے صرف کیا کرتا ہے؟ تھنک کرتا ہے کیا؟ ایسا جھوٹ جس سے دوسری قوموں کو تباہ کیا جا سکے، ایسا جھوٹ جس سے دوسری قوموں کو تباہ کیا جا سکے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم لوگ کس دور میں جی رہے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ واضح ہے، دوسرے فکر کریں یا نہ کریں، سب سے زیادہ یہ فکر ہمیں کرنی ہے، سب سے زیادہ یہ فکر ہمیں کرنی ہے کہ ہم خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے، اور ہم اپنے ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اب مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں مثالیں گناؤں، روزانہ آپ حضرات باخبر ہیں ٹیلی ویژن پر اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں، اور خبروں کا ایک انبار ہے، آپ سینکڑوں ایسی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں جہاں جھوٹ گڑھا گیا کس لیے؟ تاکہ دوسرے ملک کو، دوسری قوموں کو، دوسری نیشنز کو نقصان پہنچایا جائے، حملہ کرنے کے بہانے مل جائیں، تباہ کرنے کے بہانے مل جائیں۔ اور سب سے بڑا جھوٹ، جو خود ٹیرورسٹ ہے وہ اس کو ٹیرورسٹ کہتا ہے جو صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ایک ٹیرورسٹ آ کر کسی ایک نہتھے معصوم انسان پر حملہ کر رہا ہے یا معصوم نیشن پہ حملہ کر رہا ہے، اور جب وہ دفاع کرتے ہیں، اپنا پروٹیکشن کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہیں دہشت گرد۔ یہ آج ہو رہا ہے، دنیا میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس پر ہمارا خاموش رہنا جائز ہے؟ اگر ایسی کیفیت میں ہم خاموش رہے تو اپنے منہ میں زبان رکھنے کا جواز نہیں رکھتے۔ ہم اس لطف، اس نعمت سخن کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتے خدا کے سامنے۔ ہم نے تمہارے منہ میں زبان دی تھی، تمہیں قوت گویائی عطا کی تھی، یہ قوت گویائی کہاں صرف ہوئی؟ تم سے ہم نے یہ نہیں چاہا کہ تم جا کر میدان جنگ میں لڑائی کرو، تم اپنی جگہ بیٹھ کر سچ کی حمایت بھی نہیں کر سکے، جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہم سب کی خطبائے جمعہ، خطبائے ممبر عزاداری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کی اخلاقیات کو اتنا بلند کریں کہ معلوم ہو یہ قوم وہ ہے جو معصوموں کو اپنا رہبر سمجھتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بہرحال
ہمارا اور آپ کا رشتہ اگر رشتہ ولایت کا ہے، ولایت غدیر کا، تو ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں۔ صرف چند معجزات معصومین کے سن لینا، چند منقبت کے شعر، چند بہت دل آویز عمدہ حسین جملے، اور اس پر سبحان اللہ واہ واہ کے نعرے، اور اس کے بعد چند بند بین کے سننا اور آنسو بہا لینا، اس سے حق ولایت ادا نہیں ہوتا، ہرگز ادا نہیں ہوتا۔ یہ ولایت کا رشتہ ہم سے آپ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ آج چونکہ ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ بیان آگے بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن خلاصہ مطلب عرض کر دوں۔ یہ جو دوسری آیت ہے، دیکھیے ذرا آیت میں کیا جلال ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، کیا جامعیت ہے۔ آیت پہ غور کیجئے، مرتکز کیجئے ذہنوں کو، ضمیروں کو، دل کی آنکھیں اور دماغ کی آنکھیں مرتکز ہوں اس مضمون پر اور ان الفاظ پر۔ اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے اطاعت نہ کی، اگر تم نے حکم نہ مانا، تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے رسول پر بس روشن طریقے سے ہمارا پیغام پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ فوراً دوسرا کیا کلام شروع ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے یکا و تنہا، واحد اور احد اور فرد اور صمد، اللہ ہی ہے یکتا اور یگانہ معبود، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں ان پر فرض ہے کہ بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔